زمانے کو برا بھلا کہتے تھے. حدیث ہے، حدیث بھی قدسی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ زمانہ کو گالیاں مت دو. زمانہ کو گالیاں دینا یوں سمجھو جیسے اللہ کو گالیاں دینا ہے. زمانے کا قصور، زمانے کے اندر ہے کون؟ زمانہ کیسے بن گیا؟ آپ لوگوں نے تو زمانے کو تشکیل دیا. آپ ہی کے کردار سے زمانہ صحیح ہوتا ہے، آپ کے کردار سے زمانہ غلط ہوتا ہے. اللہ قرآن کریم میں مکہ کی بستی میں جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، ظالموں کی بستی قرار دیا گیا ہے. ظالموں کی بستی کب تک؟ جب تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بستی والوں نے ظلم کیا، اس وقت تک وہ ظالموں کی بستی تھی. پیغمبر کو تکے دے کر نکالا، اس وقت تک وہ ظالموں کی بستی تھی. جب یہ مظلوم یہاں سے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اللہ نے اس بستی کو فتح کرا دیا اور اب یہ مکہ ظالموں کی بستی نہ رہا بلکہ مکہ مکرمہ ہو گیا. اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ مکرم ہو گئے، عزت والے ہو گئے. پیغمبر کی انہوں نے عزت کی، پیغمبر کو مان لیا، تسلیم کر لیا، مجبور کیا، بہرحال تسلیم کیا تو یہ مکرم ہو گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ برا نہیں ہوتا، زمانے والے برے ہو جاتے ہیں، اور زمانے والے برے ہوں تو زمانہ برا ہو جاتا ہے. اگر زمانے والے نیک ہو جائے، زمانے والے درست ہو جائیں تو زمانہ خود درست ہو جاتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زمانے کی جو حالت تھی تو ساری دنیا جانتی ہے، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اس جد و جہد کے بعد جو مدت تک جاری رہا، اللہ نے اس زمانے کو کیسے ٹھیک کر دیا؟ ایسے ہی کہ وہ زمانے میں بسنے والے ٹھیک ہو گئے، وہ درست ہو گئے تو زمانہ خود درست ہو گیا. لہذا زمانے کو گالیاں دینے سے نہیں، اپنے آپ کو درست کرنے سے زمانہ درست ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم ہمیشہ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسرے کو. یہ بات میں عموماً کہتا ہوں نا، آپ سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اصلاح ہوتی ہے انسان اپنی اصلاح کرے، ہر آدمی اپنی اصلاح کرے، تاجر اپنی اصلاح کرے، صارف اپنی اصلاح کرے، بڑا اپنی اصلاح کرے، چھوٹا اپنی اصلاح کرے، عالم اپنی اصلاح کرے اور متعلم اپنی اصلاح کرے. سارے انسان مل کر اپنی اصلاح کریں. ملک کا وزیر اعظم ہے تو اپنی اصلاح کرے، ملک کا صدر ہے تو اپنی اصلاح کرے. جو شخص بھی ہے وہ اپنی جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کرے زمانے میں اصلاح نہیں ہو سکتی. ہمارے سارے خطیب الا ماشاءاللہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ سامعین کی اصلاح ہو جائے لیکن خود اپنی اصلاح کی طرف کبھی دھیان نہیں دیتے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اصلاح تو ہو گئی، حالانکہ یہی بات صحیح نہیں ہے. ہر انسان خواہ وہ کسی کیٹاگری کا ہے، کتنے ہی عہدے پر فیضیاب ہے، کتنا ہی عالم ہے، کتنا ہی پڑھا لکھا ہے، کتنا ہی سمجھدار ہے، وہ اپنا تجزیہ کرتا رہے تو اس کے اندر بے شمار خامیاں نظر آئیں گی اور ان خامیوں کو نکالیں. میں یہ حدیث بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے تھے اور جب واز ختم ہوتا صحابہ باہر نکلتے، ایک دوسرے سے ہر ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کہتا کہ یار میں منافق ہوں، دوسرا کہتا ہے میں منافق ہوں، تیسرا کہتا ہے میں منافق ہوں. یہ شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر پہنچتی، حتیٰ کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ جو باہر نکل کر تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایسے ایسے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہو، اپنی کمی کا اظہار کرتے ہو، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک تمہاری حالت یہ ہوگی تم اصلاح پذیر ہوتے رہو گے.
گویا تمہاری اصلاح کی صورت یہی ہے کہ تم اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اپنی خامیوں کو چیک کرتے ہو کہ میرے اندر یہ خامی ہے، میرے اندر یہ خامی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ کام چھوڑ دو گے، تم کوشش کرو گے کہ دوسرے کی اصلاح ہو اور اپنی طرف دھیان نہیں دو گے تو سمجھ لو کہ زمانہ تباہی کی طرف چلا گیا۔ اس لحاظ سے کہ تم یعنی کہ ہر آدمی نا اپنے بارے میں نہیں سوچے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، ہر انسان اپنے نفع کے لیے زیادہ سوچتا ہے دوسرے کے نفع کی بجائے، اور یہ بات آج کوئی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دو باپ بیٹا ہوں، دو حقیقی بھائی ہوں، اس سے زیادہ تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا نا۔ دو حقیقی باپ بیٹا ہوں، دو حقیقی بھائی ہوں، دونوں الگ الگ کام کر رہے ہوں تو ہر بھائی کی خواہش یہ ہوگی کہ میرا کام آگے بڑھے۔ باپ بیٹے میں بھی یہ سبقت ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ باپ سے میرا کام بڑھ جائے، باپ کہتا ہے کہ بیٹے سے میرا کام بڑھ جائے۔ کیوں؟ اس وقت رشتہ داری بھی کیوں یاد نہیں رہتی؟ اس لحاظ سے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اس میں میرا بھلا ہے، میرے کارخانے کا مال زیادہ چلے گا، میری بکری زیادہ ہوگی، میرا مال زیادہ بڑھے گا، مجھے زیادہ بچت ہوگی۔ تو ہر آدمی اپنی بچت کے لیے کوشش کرتا ہے نا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اصلاح کوئی انسان اصلاح سمجھے تو دوسرے کی کوشش کرے اور اپنا خیال ہی نہ کرے؟ اس کو تو ہر حال میں اپنی اصلاح پہلے کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اصلاح کرنا چاہتا، پھر جب ہر آدمی اپنی اصلاح کی کوشش کرتا تو انہی انسانوں سے جو معاشرہ تشکیل پائے وہ یقیناً اصلاح پذیر ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری اصلاح کرتے رہیں، میں آپ کی اصلاح کرتا رہوں؟ نہ میری اصلاح ہوگی نہ آپ کی۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، اس لیے دیہات کی میں آپ کے سامنے وہ کلچر رکھتا ہوں جو ہمارے ہاں چلتا ہے۔ دو آدمی، دونوں کا کھیت ساتھ ساتھ ہے۔ اس وقت وہ نیشکر جس کو آپ کی زبان میں پنجابی زبان میں کماٹ کہتے ہیں، مثلا وہ تیار ہے اور ہر گھر میں چوسنا گنا ہر آدمی کا بچے کو، لیکن ساتھ ساتھ کھیت ہونے کی وجہ سے ایک جائے گا تو وہ دوسرے کے گنے توڑ لے گا، کاٹ لے گا، 2 4 10 اور کھلے اپنے کندھے پر لا کے لا رہا ہے۔ وہ دوسرا کھیت والا دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کماد اس کا نہیں، یہ نیشکر اس کا نہیں، یہ گنے اس کے نہیں، یہ لیکن کہہ نہیں سکتا کہ اس کا ساتھ فصل ساتھ ہے اس کی، میں کیسے؟ جب ہی وہ منہ موڑ کے گیا تو وہ اس نے 10 دیکھے تھے تو وہ 15 20 کاٹے گا، لیکن وہ دوسرے تھے، وہ بھی کھلے بندوں لے کے آئے گا۔ ابھی ایمانداری سے کہیے کہ دونوں نے حرام کھایا، دونوں نے ایک دوسرے کا نقصان کیا اور بڑھ چڑھ کر کیا۔ جس گھر میں صرف 2 یا 3 وہ گنے چاہیے تھے، اس گھر میں 10 15 گئے، دیکھا، اور نقصان دونوں کا کیا، حرام دونوں نے کھایا۔ لیکن کوئی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار یہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اس محنت میں سے 2 اچھے اپنے بچوں کے لیے میں اور اپنے بچوں کے لیے